السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ حال ہی میں فلسطین میں مسجد اقصیٰ کے اندر اسرائیلی فوجیوں نے، اسرائیلی دہشت گردوں نے ایک مرتبہ پھر مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان کے علماء کرام اور پاکستان کے مذہبی رہنما حضرات کیا کہتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اہل سنت پاکستان کراچی کے ناظم اعلیٰ جناب ڈاکٹر سید عبدالوہاب اکرم قادری صاحب۔ ہم علامہ صاحب سے جانتے ہیں کہ علامہ صاحب، آئے روز اسرائیلی دہشت گردوں کی بیت المقدس پر حملہ اور مسلمانوں پر ظلم و ستم، اس کے واقعات آئے دن دیکھتے میں آتے جا رہے ہیں۔ ایک طرف یہ معاملہ ہے، دوسری طرف یہ معاملہ بھی ہے، اس پر بھی تبصرہ کیجیے گا کہ ہماری حکومت جو ہے وہ اسرائیل سے تجارتی تعلقات بحال کرنے کی باتیں کر رہی ہے، تو برائے مہربانی مذہبی رہنما حضرات اور علماء کرام اس پر کیا موقف رکھتے ہیں، واضح فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کریم میں یہ فرمان بالکل واضح طور پر ہمارے سامنے ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے ضرور تم ہی غالب رہو گے اگر تم صاحبان ایمان ہو۔ بات یہی ہے کہ من حیث القوم آج ہماری غیرت ایمانی میں شدید کمی واقع ہو گئی ہے، اور عامت الناس سے زیادہ ہمارے سربراہان غیرت ایمانی سے محروم ہو چکے ہیں۔ مسلم حکمرانوں کی جو بے حسی ہمارے سامنے ہے، اس میں واضح طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر سیاستدان اور ہر حکمران اپنی حکومت کو قائم رکھنے، اپنی حکومت کو بچانے یا حکومت حاصل کرنے کی جد و جہد میں لگا ہوا ہے۔ بالخصوص پاکستان کی صورتحال اگر آپ دیکھیں تو بالکل واضح ہمارے سامنے کہ ماضی کے حکمران اور موجودہ حکمران سارے کے سارے آپس میں ایسا لگتا ہے کہ اقتدار کی میوزیکل چیئر کھیل رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان حالات میں کفار کے حوصلوں کا بلند ہونا، بالخصوص یہودیوں کا اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے تیزی کے ساتھ قدم بڑھانا یقینی ہے، اس لیے کہ ان تمام اقدامات کے نتیجے میں کہ جب مسلمانوں کی غیرت ایمانی کا جنازہ نکل جائے، جب مسلم حکمران اپنی مساجد میں خود لوگوں کو نمازوں کے حوالے سے ادائیگی میں رکاوٹ بنے، لاؤڈ اسپیکر اتارے جائیں، علماء پر فورس شیڈول لگائے جائیں، سود کے نظام کی تائید و حمایت کی جائے، وغیرہ وغیرہ جتنی چیزیں ہمارے سامنے ہیں وہ بالکل واضح ہیں کہ کس طرح ٹرانسجینڈر کے معاملات میں حکومت کا رویہ ہمارے سامنے ہے، کس طرح عورت مارچ کے حوالے سے ہمارے سامنے اور مسلمانوں کا رویہ ہے، حکمرانوں کا۔ یہ تمام چیزیں کفار و مشرکین کے حوصلے بلند کرتی ہیں، بالخصوص یہودی نیو ورلڈ آرڈر جو دنیا میں قائم کرنا چاہتے ہیں، جس کے ذریعے وہ اپنے اقتدار کو پوری دنیا پر قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ماضی اور موجودہ دونوں کے حکمران جو ہیں وہ، اور بدقسمتی سے اکثر عرب ممالک کے جو حکمران ہیں وہ بھی، ایسا لگتا ہے کہ اس سازش کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے ان حالات میں مسلمانوں کی غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے علماء کی طرف، اپنے مشائخ کی طرف اور ان مسلم حکمرانوں کی طرف جو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، یہود و نصارہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسلام کے جذبے کو اور غیرت ایمانی کو واضح طور پر اپنے عمل کے ذریعے ظاہر کر سکتے ہوں، اور اپنی قوت ایمانی کے ذریعے مسلمانوں کو مجتمع کر کے اسلام کی نشاط ثانیہ کو قائم کرنے کا عزم رکھتے ہوں۔ یہ ضرورت اب بہت زیادہ شدت کے ساتھ پوری دنیا کے مسلمانوں کو محسوس ہو رہی ہے، بالخصوص پاکستان میں۔ اب مسلمانوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم آیا یہود و نصارہ کے اقتدار کو قائم کرنے کی سازش کا حصہ دار انہی حکمرانوں کے اعلی کار بنے رہیں جو ماضی میں اور موجودہ سیٹ اپ میں موجود ہیں، یا وہ علماء اور مشائخ جو دین کو تخت پہ لانے کا جذبہ لے کر میدان عمل میں ہیں، ان کا ساتھ دیں۔ جب تک دین کو تخت پہ لانے والے علماء اور مشائخ کے ہم شانہ بشانہ نہیں چلیں گے، ان کے ہاتھ ہم مضبوط نہیں کریں گے، اس وقت تک مسلمان پوری دنیا میں اسی طرح خدا نخواستہ ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ قرآن کریم کی جس آیت سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا تھا اس پر اختتام کرتا ہوں کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ضرور تم غالب رہو گے، غلبہ یقیناً ہمارے مقدر میں ہے، لیکن شرط ہے ان کنتم مومنین۔ ظاہر ہے اگر غیرت ایمانی سے ہم محروم ہیں تو پھر دنیا اور آخرت کی کسی کامیابی کا ہمیں مطالبہ کرنا اور توقع رکھنا زیب بھی نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا پابند کیا ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے امتی بن کر حضور کی غلامی کا دم بھر کے دین اسلام کی سربلندی کے لیے جد و جہد کریں، دنیا کی تمام چیزیں ہمیں خود بخود حاصل ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر، اپنے اسلام کی وجہ سے ان کا اعزاز تھا، آج ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانہ نے دکھایا ہوتا۔ بہت شکریہ علامہ صاحب۔ آج یوم احتجاج کے حوالے سے بھی جماعت اہل سنت نے کال کی تھی پورے پاکستان میں، تو اس حوالے سے جو یوم احتجاج منایا جا رہا ہے پورے پاکستان میں بالخصوص احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں، مساجد میں علماء کرام خطبات دے رہے ہیں، اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائیے گا کہ کیا دیکھنے میں آ رہا ہے اس وقت عوام کا رویہ بالخصوص بیت المقدس کے حوالے سے کیسا ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں اس بارے میں؟
الحمدللہ مسلمانوں کا جذبہ ایمانی تو دیدنی ہے. آج بھی الحمدللہ ایک عام مسلمان فلسطین کے ہر مسلمان کے لیے اپنے دل میں ہمدردی رکھتا ہے، جذبات رکھتا ہے، لیکن ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارے حکمران غیرت ایمانی کا مظاہرہ کریں، اس لیے کہ ظاہر ہے عملی اقدام کرنے کا حق حکمرانوں کا ہی ہے، سربراہان کا ہی ہے، اور بین الاقوامی طور پر جو قوتیں ہیں ان پر اس بات کے لیے دباؤ ڈالنا کہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے، اور بالخصوص قبل اول کے حوالے سے مسلمانوں کے جو حقوق ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے ہے کہ اسرائیل ایک قابض اور ناجائز ریاست ہے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان بننے کے بعد اعلان کر دیا تھا کہ پاکستان کبھی بھی اسے تسلیم نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ تو اسلام کے سینے پر گویا خنجر ہے جو کہ اسلام کو معاذ اللہ دنیا سے مٹانے کے لیے اس ریاست کی بنیاد رکھی گئی ہے. تو مسلمانوں کا جذبہ دیدنی ہے. علماء اہل سنت ہمیشہ سے، دیگر مکاتب فکر کے لوگ بھی اس سلسلے میں جذبات رکھتے ہیں، لیکن الحمدللہ علماء اہل سنت نے ہمیشہ، کیونکہ پاکستان کے بننے سے لے کر پاکستان کی تعمیر و ترقی تک علماء اہل سنت کا کردار ہمیشہ نمایاں اور واضح رہا ہے. تو آج بھی علماء اہل سنت، جماعت اہل سنت اور اہل سنت کا ایک ایک فرد اس بات کا عزم رکھتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے پرچم کو بلند رکھنے کے لیے ہم پاکستان اور اسلام کے پرچم کی سربلندی کی جد و جہد اور کوشش ہمیشہ ہمیشہ جاری رکھیں گے. تو اس حوالے سے جماعت اہل سنت نے پورے پاکستان میں الحمدللہ آج کے دن احتجاجی مظاہروں کا اعلان کیا، اور مختلف مقامات پر احتجاجی مظاہرے کیے گئے جہاں پر مظاہرے انفراسٹرکچر کی خرابی وغیرہ کی وجہ سے یا دوسرے مسائل کی وجہ سے نہیں کیے جا سکتے تھے. وہاں پر مساجد میں الحمدللہ مذمتی قراردادیں اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے مسلمانوں کی حمایت میں منظور کروائی گئیں، اور مسلمانوں نے، اہل ایمان نے، نمازیان مساجد نے بھرپور جذبہ ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان قراردادوں کی تائید اور حمایت کی ہے جو کہ مسلمانوں کے مجموعی جذبات کی غمازی کرتے ہیں. بہت شکریہ. جیسا کہ آپ نے سنا کہ علماء کرام جو ہے وہ فلسطین میں ہونے والے اس ظلم کی خلاف شدید طور پر آواز بھی بلند کر رہے ہیں، اور پورے پاکستان سے علماء کرام چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فلسطین کے ساتھ اور بیت المقدس کے تحفظ کے لیے کھڑے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. اس ویڈیو کو شیئر کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.